صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم درس میں دو تین متفرق مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، عام طور پر دوست احباب پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو وارث ہے، بیٹا ہو، اس کی اہلیہ ہو یا اس کا بھائی ہو، کوئی بھی گھر میں سے جو اس کا ولی ہے، ان میں سے کوئی ایک روزہ رکھ سکتا ہے اس کی طرف سے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ میت کی طرف سے روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، بلکہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ ایک ایسا شخص جو انتقال کر جاتا ہے اور اس کو ذمہ نمازیں ہوتی ہیں اور اس کے روزے ہوتے ہیں، اور ان روزوں کی قضا اور نمازوں کی قضا وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد انتقال کے بعد اس کے ذمہ جو قضا، نمازیں اور روزے تھیں، اگر کوئی شخص ان نمازوں کو اور روزوں کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا نہیں کر سکتا، بلکہ ان قضا نمازوں کی جو فدیہ ہے اور روزے کا جو فدیہ ہے وہ ادا کرے گا۔ چونکہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو ہر نماز کے بدلے میں ایک فدیہ ہوگا، اور فدیہ کی مقدار پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، تقریباً 2.25 سیر سے 2 سیر گندم یا اس کے برابر کی قیمت ہے، یا ایک دن میں 2 وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے روزے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں رکھے جا سکتے، یہ بھی سوال عام طور پر چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ مرحوم کی طرف سے بھی روزے نہیں رکھے جا سکتے، البتہ مرحوم کی اولاد اگر اپنے اس والد کے قضا روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ امید ہے، کہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فدیے کو قبول فرما لیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، اور یہ کسی دوسری کی طرف سے نہ نماز ادا کی جا سکتی ہے نہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، بلکہ شریعت نے اس کے لیے ایک چیز متعین کر دی ہے، وہ فدیہ ہے۔ وہ فدیہ ہی ادا کرے گا، اس کی طرف سے فدیہ ہی ادا کیا جا سکتا ہے، نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔